بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتله يقينا صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جو کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے، اور اس نے ہدایت انسانی کے لیے کہ کوئی بھی بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہ جائے، خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس نے اس کا انتظام خود فرمایا ہے، کیونکہ وہ انسان سے جس قدر محبت کرتا ہے کائنات میں کسی اور شے سے نہیں، اس لیے کہ اسی نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا ہے۔ اور انسان سے جب غلطی ہو گئی یا خطا اولیٰ ہوئی تو اسی نے پھر اس کا انتظام بھی کیا، اور قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے لیے اسی کا انتظام ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نظام ناقص تو ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا نظام کبھی ناقص نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس سلسلے میں ہم عید قیامت المسیح کے عنوان سے جو پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں، یہ 3 نشست پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست میں ہم یہ غور کریں گے اس قرآن شریف کی جو ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کی آپ کے سامنے خدمت پیش کی، اس کا ترجمہ پہ غور کریں گے، اور پھر اسی سے ہم آگے چلیں گے کہ ہاں واقعی جو آیات ہے اس کے اندر کیا چیز ایسی ہے اس قرآنی آیات میں جو ہم اس بھید کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یعنی کہ کلام تو پڑھ رہے ہیں لیکن کلام کے بھید کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے، کیا واقعی حضرت المسیح سلام علیہ کی موت یا قتل یا شہادت یا سولی یا صلیب، جس کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے، ہوئی تھی بھی یا نہیں؟ پہلا سوال۔ اور اسی میں دوسرا سوال آئے گا کہ کیا جو ایک نظریہ ہے اسلام میں کہ ان کے ہم شکل کو صلیب دے دی گئی، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ واقعی اگر یہ واقع پیش آیا تو بادشاہ نے وقت کون تھا اور کس کے حکم سے صلیب دی گئی؟ تو آئیے ہم پہلے اس آیت جو قرآن شریف کے سورہ نساء، ہم اس کے آیت نمبر 57 کی جو آپ کے اب اس کے اردو ترجمہ کی طرف جاتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کرتے تھے وہ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس کا دوسرے یہ ایک جز ہے اس آیت کی، اب ہم دوسرے جز کی طرف پڑھتے ہیں۔ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے شک و شبہ میں پڑ گئے، اور کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ یہ شبہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ شبہ تو بہت ساری چیز پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسی آیت پہ چلیں گے۔ آگے ہے اس کے تیسرے جز میں، ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آیت خود بخود واضح کرتی جا رہی ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ ما لهم به من علم الا اتباع ظن کہتے ہیں گمان کو، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلہ یقیناً، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، یہ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو محمد عربی کے نام سے بہت مشہور ہیں، ان کا قول ہے، یعنی کہ قرآن کی آیات میں جس کو کہا گیا یہ صحیفہ ہے اور یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہم اس کتاب سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ گفتگو پیغمبر اسلام سے تقریباً 600 سال
قبل کا ہے اور ملک عرب میں ظاہر ہوئے۔ یہود اس وقت بھی یہی دعویٰ کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا مسیح ابن مریم کو، جیسا کہ سورہ نساء کی 157 نمبر آیت کا دعویٰ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں یوسفس یہودی اور ٹوٹس نومی رومی مورخین نے کیا کہا کہ مسیح کو مصلوب ہونے کا واقعہ تاریخ میں درج کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، آپ پڑھے لکھے اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، شعراء ہیں، نقاد ہیں، بہت سارے علماء ہیں، مفکرین ہیں، محدثین ہیں، مترجمین ہیں۔ میں تو تعلیم کی حیثیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات نہیں، کلام کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو واقعہ پہلے گزر چکا ہو اور بعد میں کچھ رقم کرے تو وہ تاریخ کا حصہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں تاریخ آنے والے وقت کو نہیں کہیں گے، جو واقعہ گزر چکا ہو وہ تاریخ، اور آنے والے وقت کی اگر نشاندہی کی جائے تو اسے نبوت یا پیشن گوئی کہا جائے۔ اب ایک واقعہ ہو چکا 600 سال قبل، اور اس وقت نہ پیغمبر اسلام تھے نہ کوئی اور تھا، اس وقت ان کے آباء و اجداد میں سے بھی بزرگ رہے ہوں گے جہاں سے کڑی چلی ہے، سلسلہ چلا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن عرب کے خطے میں اس وقت یہ واقعہ درج کر دیا گیا تھا ان کے مصلوب ہونے کا رومی مورخین نے۔ تو اس وقت کسی کتاب کے الہامی یا غیر الہامی ہونے کی بحث نہیں ہے، صرف یہ امر غور طلب ہے کہ اس واقعہ پر عقل سلیم کیا گواہی دیتی ہے۔ نہ ہم تھے، نہ آپ تھے، نہ پیغمبر اسلام تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت تاریخ میں کیا ہے ہم یہ دیکھنا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس قبل سے کہ اس کے تائید کی کوئی شہادت نہیں ملتی، صرف یہ آیت ہے۔ سر تسلیم خم میں مانتا ہوں، کیونکہ ان کے تسلیم سے جو شخص فی الواقع مصلوب ہے اس کی شبہات حضرت مسیح کے شبہات سے ہے، آیت کے مطابق بھی، اور ترجمہ بھی یہی ہے۔ پس شخص کی صحت تشخیص کے واسطے جو شہادت درکار ہے وہ خود حضور ہیں۔ عزیزم غور فرمائیں کہ تاریخ کے مواعید یعنی تائید کرنے والے کے مطابق اور پیغمبر اسلام کے موافق نہیں ہے، یعنی دونوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور سب لوگوں نے برقرار اہل الاسلام دیکھا کہ ایک شخص جس کی شکل و صورت اور شباہت جو ہے حضرت مسیح سلام علیہ کی ہے، اسی لیے اس کو پھانسی دے دی گئی، اسی لیے اس کو صلیب دے دیا گیا۔ چلیں صحیح تسلیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جس کی مشبہت یا ہم شکل ہو گئے تھا، یعنی جو شخص ہو گیا تھا، کیا اس کا کوئی نام بھی ہے؟ ہوگا یقیناً، اس کی ولدیت بھی ہوگی، اور یقیناً اسلامی مفسرین و مؤخرین نے نام لکھے ہیں، تو آئیے ذرا ان ناموں پر بھی ہم غور کرتے چلیں۔ یاد رہے کہ واقع 600 سال قبل اسلام ہے، تو عزیزان گرامی ہم شکل مصلوب کا نظریہ معترضین کے دست میں تو بعد میں آیا، جو اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں ہوا، یہ مصلوب نہیں کیا گیا، یہ اعتراض تو بعد کا ہے، اسلام میں ہے، اسلام سے پہلے تو اعتراض نہیں نظر آتا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یہودی عقیدت مندوں نے یہ فلسفہ وضع کیا تھا، کیا کہ یسوع مسیح یعنی مشن جاری رکھنے کے آئے تھے، اور اپنی مشن گوئیوں کے مطابق اس سنگ کی بنیاد رکھنے کے، خود کو صلیبی موت کے حوالے کر دیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے ان کا جی اٹھنا، اس منصوبے کی عملی جامہ پہنانا بھی ان کا ایک حصہ تھا۔ غور فرمائیں آپ نے، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ایک قدم اور ذرا سا پیچھے جانا ہوگا کہ خدا کا بندہ ملاکی یہ آخری رسول ہے، اور بہت کم جو اہل اسلام اس نام سے واقف ہوں گے۔ آپ دعوت تو کرتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء، لیکن نام 36 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ آئیے ہم اس نام پہ ان کا صحیفہ کیا کہتا ہے؟ یہ آخری صحیفہ ہے عہد نامہ قدیم کا، اور ملاکی علیہ السلام جن کا زمانہ 500 سال قبل مسیح ہے، اور وہ خداوند کی طرف سے ان کی معرفت عطا ہوئی تھی کہ جو اسرائیل کے لیے بار نبوت کا بوجھ تھا ان کے پر، جب یروشلم کی دوبارہ یعنی ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کاہن اور لوگ خدا تعالیٰ کے عہد کے ساتھ وفاداری کی تجدید کریں، اور بار بار بلاتے تھے، جس کا سبب یہ صاف ظاہر آتا تھا کہ لوگوں کی زندگی اور خدا کی عبادت کرنے میں بے توجہی، ڈھیلا پن، خرابیاں، کاہن لوگ خدا کو ٹھگتے تھے، اور جو نذرانے ہدیے بجا طور پر ان کا حق تھا وہ حق نہیں دیتے، جو خدا کے گلے میں ڈالنا چاہے تو اس پہ نہیں ڈالتے تھے۔
وہ آج بھی ہمارے یہاں معاشرے میں ہے. آپ کسی بھی طبقہ فکر میں چلے جائیے وہاں یہی ملے گا. تو ہر زمانے میں ایک چیز رہی ہے. تو اس کی ہدایت کو تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے. کہ آج سارے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح خدا کا کام ہے؟ نہیں گزارتے عزیزوں. دعویٰ الگ چیز ہے، عملی زندگی میں ہونا چاہیے. ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا تو صاف نظر آئے گا کہ ہاں کیا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی عدالت کرنے اور انہیں پاک و صاف کرنے کے لیے آئے گا. پہلے وہ اپنے قاصد بھیجے گا جو اس کے راہ کے لیے راہ تیار کرے گا اور اس کے عہد کا اشتہار دے گا. تو حضرت الملاک علیہ السلام کے بعد 400 سال تک یہودی کسی نبی کے آنے کی آواز سننے سے قطعی محروم ہو چکے تھے. ایک طرف سیاسی طور پہ انتہا پر تھے، پریشانیوں میں انہیں مایوس کر دیا تھا، کیونکہ کئی اقوام انہیں مارا تھا. کئی اقوام نے انہیں مارا، اور اب پھر رومی ان کے ملک اور دیگر وسائل پر قابض ہو چکے تھے. غور کیجئے کہ ہم سیاسی اس وقت حالات بتا رہے ہیں آپ کی خدمت. کیا بات تھی. یہودی بھی کئی مختلف فرقوں میں منقسم ہو چکے، لیکن پھر بھی ان میں آزادی کئی تحریک جنم لے چکی تھی. اس دور میں کئی نامور مجاہدین جنگ آزادی کے لڑائی کے لیے جاں بحق ہوئے تھے اور لڑ رہے تھے. کئی زندان میں قید و سلاسل کی زندگی گزار رہے تھے، صعوبتیں جھیل رہے تھے، اور کئی رومی سے اپنے آزادی حاصل کرنے کے نبرد آزما تھے، جس طرح آج کشمیر میں ہے. ایک صرف میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس حالات کو سمجھ سکتے ہیں. اور کئی ایسے تھے کہ حکومت کی تلاش تھی کہ وہ مسلح ہو کر جو جنگل میں رپوش ہو گئے تو ان کو تلاش کریں. اس منظر میں حضرت مسیح سلام علیہ کا موجود ہونا اس جہان فانی میں ایک واقعی بہت بڑی نوید ہے. اور یہ نوید کوئی نئی نہیں تھی، بلکہ حضرت کلیم اللہ کی جو کتاب جس کا ہم نے بارہا تذکرہ کیا تھا، توریت کی پہلا سورہ پیدائش یا تکوین ہے، اس میں باقاعدہ بیان ہو چکا ہے. تو بہت سے مسیح کے شاگرد بھی آ گئے تھے، عقیدت مند بھی آ گئے تھے ان میں. یعنی جب مسیح آئے اور پھر 30 سال کے بعد آپ نے جب آغاز تبلیغ کیا تو بہت سارے ان کے معتقدین بن گئے. اگرچہ ایک طبقہ یا گروپ کہہ لیجئے کہ مخالف مسیح تھا، وہ تو ہر زمانے میں رہا اور رہے گا قیامت تک. لیکن ایک بات واضح رہے کہ اکثریت غریب، مساکین و بیواؤں، مفلوک الحال اور یتامہ وغیرہ افراد کی تھی جو حضور المسیح کے عقیدت مندوں میں شامل تھے. وہ زیادہ تر گنہگار افراد تھے، اور نبی کے پاس وہی لوگ آتے جنہیں اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے. دولت مند نبیوں کے پاس نہیں آتے، اس لیے کہ ان پہ دولت پہ غرور ہوتا ہے. اسی لیے جناب مسیح نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا مشکل ہے، بلکہ ناممکنات میں سے ہے. تو یہودیوں کو 4 سال بعد ایک حقیقی رہنما ملا جو حضور مسیح سلام علیہ کی شکل میں یروشلم میں جب وہلاً آپ کا استقبال ہوتا ہے تو عقیدت مندوں نے یہودی ریاست کا قیام یا آزادی کا خواب جو دیکھ رہے تھے یا دیکھنا شروع کر دیا تھا، اسی کے پس منظر میں مخالف مسیح نے مسیح پر بادشاہی ہونے کا الزام لگایا اور اس وقت رومی بادشاہ تک یہ بات پہنچائی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جبکہ آیات میں کہیں نہیں ہے. ہم سوال ہی کر سکتے ہیں کہ ہاں کون سے بادشاہ تھا، کس زمانے میں آپ پہ کیا الزام لگایا گیا. قرآن کہیں اس میں خاموش ہے، روایت خاموش ہے. ہم روایت آگے پڑھیں گے، لیکن ہم صرف اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ ہاں سیاق و سباق کیا تھا. جناب مسیح جو آئے تو ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ غربا تھے، مساکین تھے. دوسری طرف حضور معلی یعنی یسوع المسیح سلام علیہ اپنے بامریت فرستادن یعنی مشن تکمیل کے مصمم کا ارادہ فرما چکے تھے. اسی لیے آپ اکثر اپنی موت کی خود ہی پیشن گوئی فرما رہے تھے. اب بات سمجھ میں آ جائیے کہ ایک شخص پہلے سے اپنی موت کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کے جو پہلے رسول تھے، رسول اعظم بھی کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ اس کے 20ویں رکوع کے 28ویں آیت میں ہے کہ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنے جان بہتروں کے بدلے میں فدیہ میں دے. اور اسی بات کو یوحنا رسول فرماتے ہیں 12ویں رکوع کی اور 32 سے 34 آیت میں، اور میں اگر زمین سے اوپر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مروں گا. ساری بات دیکھیں، پیشن گوئی ہو رہی ہے، ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے. اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا تذکرہ فرماتے ہوئے تاکید کرتے ہیں. اب لوقا طبیب یہ بھی زبردست رسول بھی تھے
اور چونکہ طبیب ان کا پیشہ تھا اس لیے انہیں بعض لوگ کا طبیب بھی کہتے ہیں، تو ان کے 90 رکوع کی اور 21 تا 22 آیت 2 آیت میں اس نے اس کی تاکید کر کے حکم دیا ہے کہ کسی سے نہ کہنا، اور یہ کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آئیے، حضور المسیح نے اپنی موت کے تیسرے دن جی اٹھنے کا ایک اور تذکرہ بیان کیا تھا، اور وہ تھا متی رسول کے مطابق 12ویں رکوع کی 40ویں آیت، کیونکہ جیسے یوناح یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، جس طرح یوناح یعنی یونس علیہ السلام 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں ہم آپ کو ایک آیت کی زحمت دیتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مریم، 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 33۔ والسلام علی یوم الولدت و یوم اموت و یوم العبس الحیہ، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میری پیدائش ہوئی، یعنی آپ کی ولادت بسعادت دن کہ آپ خود کرے کہ سلامتی ہو۔ یہ کب کی بات ہے؟ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ پر الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، نہ تیرے خاندان کے نہ ماں باپ ایسے تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو جناب مریم کو اشارہ ہوتا ہے یہ عزل قرآن کہ بچے کی طرف گہوارے کی طرف اشارہ کر دو، جھولے کی طرف، وہ بیبی کارڈ کی طرف اشارہ کر دو۔ آپ نے اشارہ کیا، وہاں سے حضرت مسیح جو ایک معجزہ، حالانکہ آپ کی ولادت ہی معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے روح القدس کے وسیلے سے۔ تو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی عبد کے معنی بندہ کے بھی بیٹا کے بھی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ میں نے کہاں سے لیا؟ حضور کے دادا کا نام عبداللہ، تو کیا غلام تھے وہ؟ اب والد کا نام عبداللہ، اچھا، دادا کا نام عبد المطلب، اور مطلب کی کوئی اولاد نہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیے کہ عبد المطلب کیوں اپنے آپ کو عبد المطلب کہلواتے تھے، اور وہ کہتے تھے میرا بیٹا ہے۔ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد۔ اب آئیے پھر آتینی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں کتاب ساتھ لایا ہوں، نبی بنا کر بھیجا ہوں۔ آپ ایمان سے کہیے اس آیت کے مطابق اس وقت جو چند گھنٹے یا چند ساعت کے تھے حضرت مسیح السلام نے، کیا کتاب تھی ان کے پاس؟ کیا جواب ہے؟ دیجیے گا آپ ہمیں کہ واقعی کتاب تھی، تو کون سی کتاب تھی؟ تو پھر نازل کب ہوئی کتاب؟ آپ کہتے ہیں انجیل نازل ہوئی، تو یہاں تو کہہ رہے کتاب ان کے ساتھ تھی اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور پھر اسی کے 33ویں آیت میں ہے کہ وَسَلَامُ عَلَىٰ يَوْمِ الْوَلَدِ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پیدا ہو گئے۔ وَيَوْمِ الْعَمُوتُ، اور سلامتی ہو میرے موت کے دن۔ وَيَوْمِ الْعَبَسُ الْحَيَّةِ، اور سلامت ہو جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ تو موت کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں موت نہیں ہوئی، یہ کون سی موت کی بات کر رہے ہیں؟ پھر اگر قرآن کی اس آیت کو رد کرتے پھر ہم کیا کریں آپ سے؟ عزیزم، ہم پھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو آیت کی ہم نے سورہ نساء کی جو آیت ہے، اس کو ہم ذرا ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم اس نگاہ سے دیکھا، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تفسیر بغوی، پہلی جلد ہے، اور سورہ اسی نساء کی اسی آیت کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے وجہ بیان کی آیت نمبر 156 سے، یعنی ایک آیت آگے جا کر کے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، قتل کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال ہیں، اور ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجز تخمینہ لگایا انہوں نے باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے اس کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ عزیزم، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ شبہ میں اٹھا لیا۔ شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ کوئی اور شکل کا آدمی تھا جس کو صلیب دی گئی، جس کو پھانسی دے دی گئی، اور مسیح جو تھے وہ نہیں تھے، ان کی شکل کوئی اور ہو گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مشہور زمانہ عالم دین
सिकंदर जदीर फरमाते हैं, उन्हीं अक़ीदत मंदों में से एक ग्रोह बाज़ मसीहों में से भी सराहियत कर गया था। अरब में बसने वाले मसीहों के मखसूस जमात के ज़रिए ही हम शक्ल का नज़रिया 7वीं सदी ईस्वी के मुसलमानों तक पहुँचा। हमने कुरान शरीफ का ये चौथा सूरह निसा 157 नंबर आयत आपकी खिदमत पेश की, लेकिन एक ज़रा फिर हम आपको इसी तरफ ले चलते हैं। तर्जुमा हम आयत अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। और उनके इस कहने पर, यानी दावा करने पर कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम को बेटी ईसा को कत्ल कर दिया। कौन कह रहा है ये? यहूद कह रहे हैं। और फिर आगे है कि वमा क़तलहु वमा सलबहु, ना उन्होंने कत्ल किया ना उन्होंने सलीब दी, वलकिन नशुब्ब लहुम, और उन्हें शुबा हो गया। क्या शुबा हो गया? कि हम शक्ल बना दिया। वक़तलहु व सलबहु, हमने कत्ल कर दिया और उनको सलीब पे दे दिया। ये कौन दावा कर रहा है? यहूद दावा कर रहे हैं। जहन में रहे कि यहूदी की बात है कि यहूद दावा कर रहे हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया। अब आइए सवाल ये पूरी दयानतदारी के साथ कि मसलूब होने वाले शख्स का असल नामा वल्दियत पेश कर दीजिए कि जिस शख्स को जनाब मसीह की जगह मसलूब किया गया है हम शक्ल का, उसका नाम क्या था, उसकी वल्दियत क्या थी, उसका कसूर भी बताइए कि किस कसूर के बिना पर। देखिए, बगैर सोचे समझे किसी को सलीब पर नहीं चढ़ाया जा सकता, किसी को हैंग नहीं किया जा सकता, किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। और उस शख्स को किस जुर्म के पादाश में सज़ा सुनाई गई, उस वक्त के बादशाह ने वक्त कौन था, किसने हुक्म दिया था जिसको फांसी दी गई? मसीह नहीं है। हम आपकी बात सर तस्लीम हम करते हैं कि मसीह नहीं थे, कोई और था, और उसकी जगह जनाब मसीह को नहीं बल्कि किसी और को फांसी दी। अब आइए हम हदीस की तरफ चलते हैं कि कुरान शरीफ में तो इशारा दिया गया, लेकिन हदीस में इस वाक़े की तफसील मौजूद है। पहले हम नहायत अदब एहतराम के साथ उन तफासिल का जायज़ा लेंगे। हम सिर्फ चंद हदीस पेश करेंगे, है तो बहुत सारी, लेकिन वक्त नज़ाकत को देखते हुए पहली हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाना चाहा तो आपके घर में आए। उस वक्त घर में 12 हवारी मौजूद थे, आपके बालों से पानी टपक रहे थे। आपने फरमाया, तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं, अब बाज़ 12 बार मुझसे कुफ्र करेंगे। फिर आपने फरमाया कि तुम्हें कौन है शख्स है जो उसे पसंद करता है कि वो मेरी शबीह डाली जाए और मेरी जगह वो कत्ल कर दिया जाए और जन्नत में रफ़ीक हो। क्या किसी नबी ने कभी अपनी उम्मत से कहा है? बहुत सारे अंबिया को यहूदों ने कत्ल कर दिया, ज़करिया को आरा से चीर दिया। क्या उन्होंने कहा है कि हाँ मेरी जगह कोई ले ले? तो जनाब मसीह कैसे कर सकते हैं? ये हदीस मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस मैं पेश कर रहा हूँ आपसे। अब आई नोट, जो अपने शागिर्दों को तालीम दे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। क्या मतलब? यानी हाथ लेकर अपने चेहरे पे मार लो ताकि उसे एहसास हो कि हाँ ये भी हमारी तरह इंसान है। असल चीज़ इंसानियत है और इंसानियत की तालीम आप दे रहे थे। भला ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी जगह किसी और को कत्ल करवाए? कोई सियासी लीडर तो थे नहीं। पहले तस्लीम कर ली कि वाकई जनाब मसीह सियासी लीडर थे तो ठीक है, सियासी लीडर ऐसे करते हैं, अपनी जगह दूसरे को, अपने ख़ानदान किसी और को मरवा देते हैं। लेकिन जनाब मसीह सियासी लीडर नहीं थे, वरना पूरे कुरान शरीफ के आपने धज्जे भी कर देंगे। फिर आप पर झूठा इल्ज़ाम लग जाए कि आप कुरान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हम नहीं, हम तो आपको उसको भेद को बता रहे हैं। हदीस, अब दूसरी हदीस देखिए, यानी कि कत्ल करवाए। दूसरी बात यह है कि जो खुद दूसरों को बाहर अपने गुनाह अपने कांधे पर उठा ले जाए, तो भला अपना बार दूसरे के सर पर क्यों डालेगा, क्यों लेगा? जो सब पे गुनाह अपने ऊपर ले ले, वो दूसरे का गुनाह क्यों लेगा? लिहाजा ये बात बिल्कुल मुबहम है, ये जनाब मसीह पर बहतान है, इल्ज़ाम है। नबी पर इल्ज़ाम लगाना अहले इरफान का काम नहीं है। आइए दूसरी हदीस एक और रिवायत में है कि हज़रत रूह अल्लाह की पेशनगोई के मुताबिक बाज़ ने आपसे 12 कुफ्र किया, फिर भी खुदा ने हज़रत ईसा को ऊपर उठा लिया। एक दूसरी हदीस हज़रत वहब बिन मुनीबा है, ये फरमाते कि जिस वक्त शाही यानी कि सिपाही और यहूदी ईसा के चढ़ आए और मुहासरा कर ले तो उस वक्त आपके साथ 17 हवारी थे। अब बाज़ कह रहे हैं 12 थे, ये कह रहे हैं 17 थे। ठीक, उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला देखा सब लोग हज़रत ईसा की शक्ल सूरत के हैं, तो ये देख कर कहने लगे तुम लोगों ने हम पर जादू कर दिया। अब ये बताओ कि तुम्हें हकीकी ईसा कौन है और उसे हम हमारे हवाले कर दिया, सबको कत्ल कर डालेंगे। ये सुनकर रूह खुदा यानी हज़रत ईसा ने फरमाया कि कोई है जो जन्नत में मेरा रफ़ीक बने और यहाँ मेरे बदले में सूली चढ़ना मंजूर कर ले। एक सहाबी इसके लिए तैयार हो गए और कहने लगे ईसा मैं ही हूँ। चुनांचे दुश्मनान दीन ने उन्हें गिरफ्तार किया, कत्ल किया और सूली पर चढ़ा दिया। अजीज़ हम नोट कीजिए
کہ وہب نے وہ یہودیوں عیسائیوں کی کس کتاب سے نقل کیا ہے، چونکہ 600 سال پہلے واقع ہو چکا ہے، تو آپ نے کسی کتاب سے تو لیا ہوگا حضور والا، یہودی یا عیسائیوں کی کسی کتاب سے لیا ہو، کتاب کا ریفرنس ضروری تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ کس کے مکان میں جسے محاصرہ کیا گیا تھا، کسی مکان میں تھے، کسی مسجد میں تھے، کسی چرچ میں تھے، کسی کلیسیا میں تھے، کسی گردوارے میں تھے، کسی مندر میں تھے، کہیں تو چھپے ہوں گے، اس کو محاصرہ کر لیا کیسے؟ اور وہ سب ہم شکل مسیح کی ہم شکل ہو گئی ان کی۔ اگر ان کی دعوت 17 تھی تو جس صحابی نے خود کو پیش کیا اس کے والد کا کیا نام تھا، اس کا کیا نام تھا؟ گھر والے تو آئے ہوں گے کہ ہاں یہ تو میرے مرنے کے بعد تو پھر وہ شکل نہیں رہی نا، اور پھر 17 کے 17 کو کیوں نہیں صلیب پہ چڑھایا گیا؟ سب کو شک کے بنا پر، شبہ کے بنا پر 17 کو چڑھا دیتے، مشہور ہو جاتے ہاں جی 17 ہی مسیح تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آئیے، اول تو حضور مسیح کے شاگردوں نے کو صحابی نہیں کہا گیا، صحابی سے پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو صحابی، اس وقت جو آپ کے ساتھ تھے اس کو صحابی کہا گیا، ورنہ بعد والوں کو بھی صحابی نہیں کہا گیا، وہ تابعین اور تابع تابعین ہوئے، پھر اولیاء اللہ اور دیگر ہوتے رہے۔ معاف کرنا، آپ کے پاس میں بہت ہی جسارت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس تاریخ کا بھی پورا علم نہیں ہے، پہلے آپ تاریخ کا علم اکٹھا کیجئے، چونکہ تاریخ کی بات کو تاریخ سے سمجھنا ہوگا، آپ کی اپنی روایت سے نہیں۔ اور آج ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جس گھر میں، یہ حدیث تیسری ہے، جس گھر میں مسیح تھے اس میں ایک یہودی تیتاؤس نامی داخل ہوا، اور جس نے مسیح کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، جہاں آپ کو اس کو نہ ملے، اور خدا نے مسیح کے شبیہ اس پر ڈال دی اور باہر آیا تو لوگ سمجھے یہی عیسیٰ ہے، اور پھر اس کو پکڑ کر صلیب دے دی۔ اچھا جی، چوتھی حدیث، یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا تو ان پر ایک نگہبان مقرر کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ عیسیٰ تو خدا خود کے نے معجزانہ طور پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ کی شبیہ پر اس نگہبان جو مقرر کیا تھا، جو ان کا باڈی گارڈ بن کر آیا تھا، جو رومی فوجیوں کا تھا، لوگوں نے اسے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا، حالانکہ وہ برابر چلا رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث حسین بن محمد کے نام سے ہے، اور اسے کہتے کہ جس گھر میں تھے عیسیٰ کو محاصرہ کیا تو 19 حواری تھے۔ اب بتائیے، کوئی کہہ رہا ہے عباس کہہ رہے کہ 12 تھے، فلاں کہہ رہے کہ 17 تھے، یہ کہہ رہے 19 تھے۔ عزیزم، جناب مسیح کو رومی فوجیوں نے مصلوب کیا تھا۔ آئندہ نشست میں ہم جب آئیں گے پھر ہم کتاب مقدس سے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔